کورونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کورونا وائرس پہ حکومت نے 9 مئی تک لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے اور حکومت بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو حکومت اگر یہ توقع کر رہی ہے کہ لوگ آج خود احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیں گے تو یہ ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عوام کو اس بات پر مکمل یقین نہیں کہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری تو ہے مگر اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بھی یقین ہے کہ گرم ممالک میں یہ وائرس زیادہ دیر نہیں رہتا، یعنی اگر گرمی بڑھتی ہے، ہیٹ بڑھتی ہے، چونکہ وائرس پر چکنائی کی موٹی تہ ہوتی ہے جو مخصوص درجہ حرارت ملنے پر پگھل جاتی ہے تو یہ وائرس تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے کے مختلف طبقات کا رویہ مختلف ہے، یعنی اگر بلیف مختلف ہے تو ریئیکشن بھی مختلف ہے، رویہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ چونکہ حکومت کی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اس معاملے میں، ساری حکومتیں موسٹلی کنفیوز نظر آتی ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے بھیڑ چال ہے، یعنی جو چائنا نے کیا پیچھے ہم کریں، جو امریکہ نے کیا وہ برطانیہ کر رہا ہے، جو برطانیہ کر رہا ہے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں سارا زور چندہ لینے اور لوگوں کو خیرات دینے پہ لگا ہوا ہے۔ اب دنیا کو اس وبا کی وجہ سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا ہے۔ کافی روز سے یہ وبا ہے، بہت سے لوگ مر چکے ہیں، تو لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ وائرس ناک، منہ اور آنکھ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تین ہی راستے ہیں جہاں سے وائرس اٹیک کرتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ڈھانپ لیا جائے، کور کر لیا جائے تو وائرس آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا، یعنی ایک ماسک، دوسرا چشمہ اور تیسرا صفائی کا خیال۔ ماسک سے آپ کا ناک اور منہ دونوں کور ہو جاتے ہیں اور چشمے سے آپ کی آنکھیں بچ جاتی ہیں۔ اب آخری جو کام رہ جاتا ہے کہ جو کپڑے آپ پہن کر باہر نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے انہیں الگ سے ڈال دیں اور انہیں جھاڑے مت۔ اگر دھوپ میں ڈال دیں گے تو وائرس نکل جائے گا اور کچھ گھنٹوں کے بعد اگر کپڑے آپ سائڈ پہ رکھیں تو بھی وائرس ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ دنیا ابھی یہ بتانے اور سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ وائرس رہے گا یا دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ختم ہوگا تو کب ختم ہوگا؟ تو اتنی دیر تک تو لوگوں کو اسی وائرس کے ساتھ جینا مرنا ہوگا۔ تو انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے، ڈھال لیتا ہے۔ آپ برف کے عہد سے لے کر پتھر کے زمانے اور آج ٹیکنالوجی کے ہائیسٹ دور تک دیکھیں انسان نے خود کو کتنا بدل لیا ہے، یعنی برفانی عہد کا انسان اور آج کا انسان بالکل بدل چکا ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو قوم جتنی جلدی کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لے گی وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ لوگوں کو خیرات اور عطیات کی بھیک دینے کی بجائے اگر لوگوں کو ان کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا موقع دیا جائے یا خود ان کی حفاظت کی جائے تو پھر مساجد بھی آباد ہو جائیں گی، تعلیمی ادارے بھی چلیں گے، فیکٹری اور کاروباری مراکز بھی کھل سکتے ہیں۔ جو حکومت کے حصے کا کام ہے بس حکومت اگر وہ کر لے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور حکومت کا کام یہ ہے کہ یہ سڑکیں، گلیاں، چوراہے، کھلے مقامات جہاں جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہیں ان کو کلورین کے پانی سے صاف کرتی رہے۔ کلوریٹڈ پانی صاف استعمال کرنے سے سڑکوں کو دھونے کا عمل جاری رکھے۔ تو فضا کو کلین کرنے کا، صاف کرنے کا کام حکومت کا ہونا چاہیے اور کسی کو بغیر ماسک اور چشمے کے گھومنے پھرنے نہ دیں۔ ایک ماسک اور ایک چشمہ یہ تو حکومت فراہم کر سکتی ہے، ساتھ اگر سینیٹائزر بھی دے دے تو یہ اربوں روپے کی خیرات بانٹنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہے، پاکستانی کام کرنے کے بڑے شوقین اور محنتی ہیں، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ہم لوگ محنت کرنے کے عادی ہیں۔ اب گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ورکہولک ہیں، انہیں کام کرنے کی عادت ہے، انہیں گھر میں بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے دکاندار، تاجر سب لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکل کاروبار کھولنے دیں، لیکن انہیں دھتکارا جا رہا ہے۔ ان کو حفاظتی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے تو میرا گمان یہ ہے کہ 50% سے زائد لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس جا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کارآمد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو آپ گھروں میں بند کر کے سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں دے رہے، کیونکہ حکومت کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے مایوسی بڑھے گی۔ تو حکومت کا فرض یہ ہے کہ لوگوں میں اعتماد پیدا کریں اور کرونا سے لڑنا نہ سکھائیں۔ کرونا وائرس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، آسمانی افات سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت نیچر حاوی ہے، قدرت حاوی ہے، قدرت اپنا رنگ دکھا رہی ہے، تو نیچر کے ساتھ زندہ رہا جاتا ہے، اس سے لڑا نہیں جاتا۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو قدرت آپ کے ساتھ چلے گی،
اب آپ دیکھیں نیچر نے کس طرح چینج کیا ہے. اوزون کی لہر میں بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا. اب یہ وہ لہر ہے جو کہ انسانوں میں اور ایک وہ جو اوپر آلودگی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک لہر ہے. وہ بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا. وہ سوراخ بند ہو گیا. اس وبا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی نیچر نے اس کا بندوبست کر دیا کہ وہ جو سوراخ ہوا اوزون کی تہہ میں وہ آج بند ہو گیا. تو ابھی تک تو دنیا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کرونا بیماری ہے یا یہ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہے. اس پر بھی لوگ بہت سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسا وائرس ہے. یہ شاید ابھی اس پہ بات زیادہ نہیں ہوئی لیکن یہ میں اپنا انپٹ دے رہا ہوں کہ یہ کیسا وائرس ہے جو صرف انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے. انسان اس سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن اور بھی جاندار اس دنیا میں رہتے ہیں. حیوانات، جانور، پرندے یہ سب اس دنیا کا حصہ ہے. لیکن آج تک کوئی جانور یا پرندہ اس مرض سے یا اس وائرس سے کیوں نہیں مرا یا اس پر یہ وائرس کیوں اثر انداز نہیں ہوا. جانور تو اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگوں نے گھروں میں بھی پالتو جانور رکھے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو کیونکہ جانور یا حیوانات وہ بھی نیچر کا ایک حصہ ہے، نیچر کے ساتھ زندہ ہے. جانوروں، پرندوں اور حیوانات میں ایسا کون سا میکینزم یا ایسا کون سا سسٹم ہے جو انسانوں میں نہیں ہے اور جس کی وجہ سے جانور اور حیوان بالکل ٹھیک ہے لیکن انسان دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. تو پرندے تو بیچارے ماسک بھی نہیں پہن سکتے، نہ چشمہ لگاتے ہیں، سوشل ڈسٹنس بھی نہیں رکھتے، تو پھر وہ کیسے زندہ ہے. تو ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ ان پر وائرس کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے ایک تھیوری گردش کر رہی ہے کہ کیا یہ وائرس ہے یا یہ کوئی انسانوں کو اٹیک کرنے والی چیز ہے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو کرونا وائرس کے بارے میں جو پہلی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق بیماری چوہوں یا چمگادڑوں سے پھیلی تھی. لیکن ابھی تک دنیا اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکی اور سراغ نہیں لگا سکی کہ کیا یہ بیماری ہے یا پھر کچھ اور ہے. اب سوال یہ کہ اس سے لڑنا ہے یا اس کے ساتھ جینا ہے. تو اگر تم لڑنا ہے تو پھر مرنا ہے اور اگر جینا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو میرا تھیسس یہ ہے کہ آئندہ دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. تو اس لیے دنیا لاک ڈاؤن ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کو اس بات کے لیے تیار کر لے کہ اسے سیفٹی میئر لینا ہے. اگر خود نہیں لے سکتا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 2 3 4 آئٹم جو میں نے بتائے ہیں، ماسک، چشمہ اور ایک سینیٹائزر، یہ لوگوں کو پرووائڈ کر دیں اور ریگولر بنیادوں پہ پرووائڈ کریں. تو لوگ اس سے بہت حد تک اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ زبردستی باہر نکلیں گے اور پھر کرونا اور پھیلے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن میں خود سیفٹی میئر لے نہیں رہے، حکومت انہیں سیفٹی میئر دے نہیں رہی. تو پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. اور پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک روز میں سب سے زیادہ ہلاکتیں یعنی 26 افراد 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے بعد چل بسے ہیں اور مزید 806 کیسز سامنے آئے. تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد پاکستان میں 14,885 سے تجاوز ہوئی جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 327 ہو گئی ہے. 3,425 افراد کورونا کو شکست دے کر گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں. ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کا کورونا وائرس کا دوسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو نکلا ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں اب بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 5,827 لوگ پنجاب میں کورونا وائرس کے مرض کا شکار ہے. سندھ میں 5,291، خیبر پختونخوا میں 2160، بلوچستان میں 915، اسلام آباد میں 297، گلگت بلتستان میں 330 جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد 65 ہے. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ مریض ہلاک ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 114، سندھ میں 92، پنجاب میں 100، بلوچستان میں 14، اسلام آباد میں 4، گلگت بلتستان میں 3 لوگ کورونا کے باعث انتقال کر چکے ہیں. سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران تجارتی سرگرمیاں مشروط طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے محکمہ داخلہ کو تجارتی مراکز کھولنے کے لیے SOP تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے.
اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کے معذوروں، محنت کشوں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 31,39,000 افراد متاثر ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2,18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں ایک بار پھر کورونا وائرس میں تیزی آ گئی ہے اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک امریکہ میں 60,000 افراد کورونا کے وائرس ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثر کی تعداد 10,35,000 ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 2-2,500 لوگ جو ہیں، یعنی 2,500 کا فگر ہے